ہوا کیا ہے، اور آپ نے پوچھا کہ کیا پارلیمان اس سے کمزور ہو گئی یا نہیں، میں بتاؤں دیانتداری کے ساتھ سولنگی صاحب کے although PMLN is my political opponent، میں سمجھتا ہوں کہ 28 جولائی کے فیصلے سے پارلیمان بہت کمزور ہو گئی ہے، وہ اس طرح سے کہ 28 جولائی کے فیصلے کے بعد ایک بیانیہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آف شور کمپنی اس کو کوئی مداوا نہیں ہوا، کرپشن کو ایڈریس کرنے کا مداوا نہیں ہوا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن ایک منتخب وزیر اعظم کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے اس بنا پر نکال دیا گیا، اور صداقت اور امانت کا معیار یہ رکھا گیا کہ آپ نے ایک کمپنی میں اپنے بیٹے کی کمپنی کے چیئرمین تھے، وہاں آپ کو کچھ پیسے ملنے تھے، آپ نے نہیں لیے، ریسیویبل تھے، اور اس کے ڈکشنری معنی نکالے گئے ریسیویبل کہ یہ انکم ہے، تو مجھے ریئلی اس پر دکھ ہوا۔ دکھ اس لیے ہوا کہ اب بیانیہ یہ بنا ہے کہ اگر آپ نے صداقت و امانت کا معیار رکھنا ہے تو پھر تو آپ یہ دیکھیں کہ جن ججوں نے PCO کے تحت حلف لیا کیا وہ صادق اور امین ہیں؟ جس جرنیل نے آئین کو توڑا اور وہ پارلیمان کا حصہ تھا بحیثیت صدر کے، اور اس پر مقدمہ چل رہا ہے اور وہ عدالت کی طرف جاتا ہے، گاڑی کا رخ یکدم مڑ جاتا ہے، عدالت کی بجائے راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں وہ پناہ گزین ہو جاتا ہے، نہ عدالت اسے وہاں سے ایکسٹریکیٹ کر سکتی ہے، نہ سول حکومت ایکسٹریکیٹ کر سکتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ صداقت اور امانت جج صاحبان انتہائی احترام کے ساتھ وہ ہمیشہ صادق اور امین ہیں، اگر انہوں نے PCO کے تحت حلف بھی لیا ہو، اور وہ عامر جس نے آئین کو توڑا ہو اور آئین کو توڑنے کے بعد مقدمے کا سامنا کرنے کی بجائے راولپنڈی کے ہسپتال میں پناہ گزین ہو، وہ بھی صادق اور امین ہے، اس کی صداقت اور امانت پر شک نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے کسی جگہ پر میری ملازمت دکھائی گئی ہے اور مجھے کہا گیا کہ یہ ریسیویبل ہے، تو میں صادق اور امین نہیں ہوں۔ اب ہوگا یہ سولنگی صاحب کہ جو منتخب عوام کے نمائندے ہیں، اگر تو آپ وردی والے ہو تو صادق اور امین ہو، اگر آپ نے روب ہے آپ کا جوڈیشری کا تو آپ صادق اور امین ہو، لیکن اگر آپ عوام کے منتخب نمائندے ہو تو آپ کے لیے صداقت اور امانت کا معیار کچھ اور ہے۔ اب یہ سوال یہ پارلیمان کا ہے، پارلیمان نے ایڈریس کرنا ہے۔ اگر پارلیمان اب نہیں کرتی تو کل کو پارلیمان یہ نہ کہے کہ جی وہ فلاں ذمہ دار تھا، وہ فلاں ذمہ دار۔ میں خواجہ صاحب سے اگری کرتا ہوں جب اس نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے، آج ہماری ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے۔ 9 تاریخ کو سینٹ کا اجلاس آ رہا ہے، 9 اگست کو، یہ 3-4 روز بعد، ہم تو یہی پروپوز کریں گے کہ اب تم کھڑے ہو جاؤ پارلیمان، اور یہ نہ دیکھو کہ جناب ہماری جو ترمیم ہے یا ہمارا جو آئینی ڈھانچہ جو ہم دیں گے، قانونی ڈھانچہ، وہ کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا۔ آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، سولنگی صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی بنی ہے جس میں ہمارے دوست یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں سب کا ہوگا۔ اگر آج ہم اس میں ناکام ہو گئے تو کل کو میرے پاس، آپ کے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میں کہوں جی اکاؤنٹیبلٹی صرف میری ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہو رہی۔ The ball is in my court and if I can't rise to the occasion I have no business to criticize others.